الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے ذوق و شوق کے ساتھ سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
انتہائی قابل تقدیم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیو، نبی رحمت فخر دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی صفات و خصوصیات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے تعریف کرنے سے، مدح سرائی کرنے سے، تذکرہ کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ان کی شان پہلے ہی اتنی بلند ہے کہ اس میں مزید اضافے کے لیے کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کے مقام اور مرتبے کو خالق نے خود بلند و بالا کر دیا، وہ اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی تعریف، اپنے تعارف اور اپنے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ہم جو اپنے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور دوسرا حضرت سیدنا حسان نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی، ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اتنا بلند و بالا بنایا ہے کہ ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت ایسی ہے کہ اگر میں ان کی تعریف کرتا ہوں تو میرے تعریف کرنے سے ان کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تعریف کرنے سے میرے اشعار کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرے دیوان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، میری گفتگو کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر کوئی سننے کے لیے آتا ہے، کوئی مل بیٹھتا ہے، کوئی ہمارے قریب آ کے بیٹھا ہے، آپ تشریف لائے ہیں تو کس لیے آئے؟ میری ذات کی وجہ سے نہیں آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میرے دوستو، آج کی گفتگو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے جس منفرد پہلو کا تذکرہ کرنا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے جسے کہتے ہیں مقام ختم نبوت۔ کیا ہے؟ مقام ختم نبوت۔ حضور کی جو شان ختم نبوت ہے وہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ اور ایسا وصف ہے، ایسا کمال ہے، ایسی عظمت ہے کہ جو ہمارے بچے بچے کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور بعض دفعہ ہمارے ہاں اس پہ زیادہ گفتگو اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کون نہیں جانتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں دشمنان اسلام اور منکرین ختم نبوت، انہوں نے اس قدر زیادہ سازشوں کا جال پھیلایا ہے کہ ہمارے نوجوان اس بنیادی عقیدے کی اہمیت سے ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
ہمارے اپنے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ختم نبوت ہے کیا. اور میں بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے کو ختم نبوت کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا سکتا یا نہیں بتا سکا، اس نے اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کیا. کہ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ تو دیتے ہیں، اس کے ہر پہلو سے فکر مند ہوتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا جہان کے سارے رنگ برنگے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی عظمت اور شان کے حوالے سے سب سے بنیادی اور اہم عقیدہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے، اپنے متعلقین کو نہیں سکھاتے، اپنے مقتدیوں کو نہیں بتاتے. تو آج کی مختصر سی گفتگو میں اس عقیدے کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات، ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی، ختم نبوت کا معنی بند کر دیا ہے انہوں نے جی، میں کیا کہی جا رہا ہوں. ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آخری نبی ہونا، نبوت کا اختتام ہونا، نبوت کا اینڈ ہو جانا، نبوت کا اختتام ہونا، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب اچھی طرح سے سمجھیے، میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اللہ نے جتنے پیغمبر، جتنے نبی، جتنے رسول بھیجے کائنات میں، سب سے آخر میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بات سمجھ رہے؟ حضور کے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. اور جو شخص حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، کسی نئے شخص کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں. اور یہ بات صرف قرآن نہیں کہہ رہا، پہلے صرف قرآن کہتا تھا، پہلے صرف اللہ کے نبی کا فرمان کہتا تھا، پہلے صرف علماء اور فقہا کہتے تھے، اور اب تو خوش قسمتی سے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کے نبی ہونے کا تصور رکھتا ہے. وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات متفقہ طور پر قانونی اعتبار سے بھی طے ہو چکی ہے، شرعی اعتبار سے بھی طے ہو چکی ہے. اب اس کے اوپر مزید بحث و مباحثے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، وہ خباثت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس میں کسی چھیڑ چھاڑ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اب غور سے میری بات کو سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کوئی شخص کسی بھی انداز میں کسی شخص کو نبی مانتا ہے، وہ مسلمان کیوں نہیں رہتا؟ غور کیجئے ذرا. ایک تو میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرا پھر ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے. پہلی بات، آپ اتنے سارے ماشاءاللہ تشریف فرمائے سارے کے سارے، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا. تو اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو آپ سارے عیسائی ہیں، تو آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم واقعی عیسائی ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں اور عیسائی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ بولو اونچی آواز سے. سارے مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہے نا؟ تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہودی ہیں تو آپ مانیں گے؟ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو یہودی ہوتے ہیں. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں اور یہودی بھی. اونچی آواز سے بولو. نہیں ہے. پیغمبروں کو تو سب کو مانتے ہیں، نبیوں کو سب کو مانتے ہیں، رسولوں کو سب کو مانتے ہیں، سب پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن کسی نبی کی نسبت سے کوئی ہمیں پکارے، کسی نبی کا امتی کہے،
یہ بات ہم اس کا اقرار نہیں کرتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. اب غور سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو بندہ کسی بھی ہستی کو نبی مانتا ہے اور اسی پہ سٹاپ کر لیتا ہے، اس کے بعد کسی کو نہیں مانتا، وہ اسی کی نسبت سے مانا جاتا ہے. بات سمجھیے گا. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانا، وہ یہودی رہا، وہیں پہ بات رک گئی. اب اس کو کوئی اور نسبت نہیں دی جاتی. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہنے والے نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، اس کو کیا کہا گیا؟ عیسائی. اور اس کے بعد اس نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا. اب اس نے نبی نہیں مانا تو بات وہیں پہ رک گئی. کیوں؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتا. ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے. تو اب ہم نبی مانتے ہیں، اب ہم نے حضور کے بعد کسی اور کو نبی نہ مانا ہے نہ مانیں گے. یہ ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے، تصور و خیال میں بھی نہیں ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو آخری مانا، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کو آخری مانا، حضور کے بعد نبوت کے تصور کو ختم مانا. اس کے بعد نہ کوئی نیا معصوم آئے گا، نیا کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نیا کوئی بھی صاحب شریعت یا صاحب کتاب آئے گا. یہ بات طے ہو چکی. تو اب ہم محمدی بھی ہیں، رسول اللہ کے امتی بھی ہیں، کیونکہ ہم اس کے بعد کسی اور کو نہیں مانتے. اور ایک شخص اٹھتا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیتے، جس طرح کے آج کل کے قادیانی مانتے، وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے. تو اب ہماری اس کے ساتھ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے. ہم نے کہا تم نے قادیانی کو نبی مانا تو پھر اپنے آپ کو قادیانی کہلانا پسند کرو نا. ہم نے حضور کو مانا تو ہم محمدی کہلانا پسند کرتے ہیں. ہمیں کوئی کہے ہم برا نہیں مانتے. ہمیں پچھلے نبی والی نسبت سے کوئی کہے تو ہم برا مان جاتے. نہیں سمجھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں کوئی عیسائی کہے تو ہم کہتے نہیں بھائی ہم عیسائی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، لیکن پہلے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں کوئی یہودی کہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں یہودی نہیں ہوں. تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو نبی مانتے ہو تو قادیانی کہنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اپنا مونوگرام اپنی نسبت سے اتنے شرماتے کیوں؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب تمہیں کہا کہ تم قادیان والے کو مانتے ہو تو قادیانی ہو گئے، مرزے کو مانتے ہو تو مرزائی ہو گئے. تو بات ختم. لڑائی کون سی ہے؟ تم مانتے بھی حضور کے بعد کسی اور کو، اور اپنی سابقہ نسبت حضور علیہ السلام کی نسبت سے تم اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہو کہ نہیں جی کہو ہمیں احمدی، کہو ہمیں محمدی، کہو ہمیں رسول اللہ کو امتی. جناب جب حضور کے بعد آپ نے کسی اور کو مان لیا تو پہلے نبی کی امت سے نکل گئے، اب حضور کے امتی نہیں رہے. تو اب لڑائی اس بات کی نہیں کہ تم کیوں نہیں مانتے، لڑائی اس بات کی ہے کہ جس کو مانتے ہو اسی کا نام لو نا، جس کو مانتے ہو اسی کی نسبت سے تعارف کراؤ. دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ یہ دھوکہ ہے کہ مانتے کسی کے ہو اور نسبت کا لیبل کسی اور کا استعمال کرنا چاہتے ہو. یہ نہ ہم نے پہلے ہونے دیا ہے، نہ اب ہم ہونے دے رہے ہیں، اور نہ آئندہ کبھی ہونے دیں گے. کہو انشاءاللہ. جب تک ایمان والے سلامت اور زندہ ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ تم حضور کو آخری نبی مانو بھی نہ اور پھر اس نسبت کے اوپر بضد رہو کہ نہیں کہاں ہمیں محمدی جائے. یہ دھوکہ نہ کبھی پہلے دینے دیا ہے نہ آئندہ دینے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کہ میں نے اس لیے تفصیل سے عرض کی کہ اس پہ ہمارے اپنے نوجوان دھوکہ کھا جائے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو جی مانتے تو ہیں حضور کو، مانتے تو ہیں حضور کو، مانتے ہیں تو محمدی کیسے ہو گئے؟ تم بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تم عیسائی کیوں نہیں؟ ابھی یہ چند دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک بندہ وہ ایک عیسائی سے ملا، مسلمان تھا، عیسائی سے ملاقات ہوئی. تو وہ جو عیسائی تھا اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں. مسلمان نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ عیسائی ہوں. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ عیسائی تو میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں تم تو عیسائی نہیں، عیسائی تو میں ہوں. میں کہا یہ کیا بات ہوئی؟ گیم ہی الٹ ہو گئی. مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ عیسائی کہہ رہا ہے میں عیسائی ہوں. تو وہ
عیسائی ماننے کے لیے تیاری کہتے تم تو عیسائی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا عیسائی تو وہ ہوتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے, ان کی بات کو سچا مانتا ہے. تم عیسائی ہو؟ کہتا ہاں جی. انہوں نے کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک بندہ آئے گا, اللہ کا نبی اور رسول ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا, سیدنا محمد رسول اللہ. حضور کا نام احمد بھی ہے, حضور کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام احمد ہوگا. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں, تو ان کو ماننا ہے, ان پہ ایمان لانا ہے. ان کا کلمہ پڑھنا پڑھتے ہو تم؟ نہیں. ان کا عیسائی کہاں سے ہو گئے تھے؟ بات تو مانتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. جس کام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے, وہ تو تمہیں ہضم نہیں ہوئی. جو بات آ کے بتائی وہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئی. تو میں اگر اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں مانتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی میں مانتا ہوں. ان کی بات کو بھی میں نے مانا, ان کی ذات کو بھی میں نے مانا, ان کی عظمت کو بھی میں نے تسلیم کیا. تو حقیقی معنوں میں تو عیسائی مجھے ہونا چاہیے. تو کہاں کا عیسائی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, احترام کرتے ہیں, سارا کچھ, لیکن اس کے باوجود ہمیں نہ عیسائی کہا جاتا ہے نہ یہودی کہا جاتا ہے. ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. کیوں بھلا؟ کہ ہم حضور کے بعد کسی اور کو نہیں مانتے. جہاں پہ آ کے فل اسٹاپ ہو گیا وہیں پہ بات کرتے ہیں, جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے عام طور پہ. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتے ہیں. ایک بندہ ہے شاہ کوٹ کا رہنے والا, تو شاہ کوٹ میں رہا, 30 سال رہا, 40 سال رہا, اس کا لگ گیا جیک, تکا لگ گیا. اب کہاں چلا گیا؟ مدینے چلا گیا. اب وہاں جا کے لکھنے لگ گیا مدنی, مدینے والا. اب وہ بھول ہی گئے لوگ کہ شاہ کوٹ والا بھی تھا. اب وہ کہتے نہیں میں مدینے میں رہتا ہوں, میں پکا پکا چلا گیا ہوں یار, چھوڑ دیا میں نے شاہ کوٹ. تو اب مجھے مدینے والا کہو نا جو مدنی ہو گیا. بہت سارے لوگ یہاں سے گئے وہاں جا کے مدنی ہو گئے, ہمیشہ کے لیے اپنا وطن ترک کر دیا. تو کتنے سارے ہیں. چلو آپ کو مدنی والی بات نہیں سمجھ آتی, امریکہ والی شاید سمجھ آ جائے. آپ کا کوئی تعلق والا ہے انگلینڈ چلا جائے, امریکہ چلا جائے, تو یہیں سے گیا ہے نا. لیکن جہاں پر کیڑا بھائی او یو کے والا, اچھا اچھا ہاں جی میں جان رہا ہوں یو کے والا. ہوں شاہ کوٹ والا نہیں, ہوں یو کے والا, ہوں یو ایس اے والا, اب امریکہ والا, اب باہر والا. اب وہ اندر والا رہا ہی نہیں, اب باہر والا ہو گیا. کیوں؟ چھوڑ کے چلا گیا. تو جب ہم نے ساروں کو مانا لیکن آخر میں اللہ کے نبی پہ جا کے ہم سٹاپ ہو گئے, حضور کے اوپر آ کے ایمان لایا اور یہیں پہ ہم نے اختتام کر لیا, تو اب نسبت مصطفیٰ ہی ہماری پہچان ہے, نسبت مصطفیٰ ہی ہماری زندگی ہے, نسبت مصطفیٰ ہی ہمارا ایمان ہے, نسبت مصطفیٰ ہی ہماری دنیا ہے, نسبت مصطفیٰ ہی ہماری آخرت ہے. اسی نسبت پہ ہم نے جینا ہے, اسی نسبت پہ ہم نے مرنا ہے. کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایک بات اگلی سنیے ذرا. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, حضور پہ اختتام ہے. تو جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں, اللہ کے نبی کو نبی ماننے کا اقرار کرنے کے باوجود کسی اور کو مانتے, کسی اور کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں, اس کے بارے میں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا, تو اس شخص کو ہم مومن کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے استاد مکرم فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں کسی فنکشن میں شریک تھا, تو وہاں ایک صحافی نے مجھ سے یہ سوال کیا, کیونکہ پگڑی بھی باندھتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, ٹوپی شوپی بھی پہنی ہوتی ہے, اور ظاہری وضاحت بھی ہوتی ہے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی آپ والا مانتے ہیں, اور بھی کتنا کچھ کہتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ بضد ہیں کہ ان کو کافر قرار دیا جائے, اور یہ ہے, اور ان کو مرزا قادیانی کی سمیت کوئی بھی مسلمہ کذاب سے لے کے اب تک جتنے بھی ملعون مردود دجال و کذاب آئے اور قیامت تک آئیں گے, کسی کا بھی ماننے والا. قادیانی تو ذرا وائرل زیادہ ہو گیا نا, بڑا رامداسی تو چھتی وائرل ہو گیا, سمجھ رہے ہو نا, جو بڑا بغیرت ہو وہ جلدی وائرل ہو جاتا ہے. تو یہ جلدی ذرا وائرل ہو گیا نا, تو زیادہ وائرل ہونے کی وجہ سے مشہور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو ہیں وہ ان کے ماننے والے کافر نہیں. جتنے بھی دجال و کذاب ہیں ان کے ماننے والے کافر ہی ہوں گے, اور وہ کسی بھی شکل میں آئے, کوئی بھی ہو,
تو اللہ کے نبی نے تو صاف بتا دیا نا کہ میرے بعد دجال سلاسون دجالون کذابون یزعم انہ نبی، 30 کے قریب بڑے بڑے ایسے دجال اور کذاب آئیں گے کہ جن کا یہ گمان ہوگا، جن کا یہ دعویٰ ہوگا، جن کو یہ زوم ہوگا کہ ہم تو اللہ کے نبی ہیں، یزعم انہ نبی۔ حضور فرماتے ہیں خوب اچھی طرح سے جان لو کہ ان دجالوں اور کذابوں کے ان سب دعووں کے باوجود تم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے، اونچی بولو، حضور اللہ کے۔ اس بات کا اتنا رٹا لگانا ہے بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، کسی نبوت و معصومیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب اس نے سوال کیا کیا اس صحابی نے، اس نے کہا کہ مولوی جی آپ ان کو کافر کیوں کہنا چاہتے ہو؟ قرآن مانتے ہیں، آپ کے نبی کا، آپ کا نبی کا بھی اقرار کرتے ہیں، حضور کا بھی احترام کرتے ہیں، اور بھی ساری باتیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جی بڑا کچھ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو کہ آپ کی ایک فیکٹری ہے، ایک ادارہ ہے، ایک مونوگرام ہے، ایک پروڈکٹ ہے، ایک برانڈ ہے جو آپ نے بڑی محنت سے لانچ کیا۔ اب کچھ بھی بناتے ہیں، ہمارے چودھری صابن بناتے ہیں، سرف بناتے ہیں، آپ جوس بناتے ہیں، آپ کوئی دوائی بناتے ہیں، آپ کوئی اپنا برانڈ ہے آپ کا، کوئی جوتے تیار کرتا ہے، کوئی کپڑا تیار کرتا ہے، اس نے اپنی مہر لگوائی ہے، اپنا برانڈ تیار کیا ہے، تو وہ اپنا مونوگرام جب بناتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے، اپنا ڈبہ، اپنی پیکنگ، اپنا سارا کچھ، تو اب اس کو جب وہ لانچ کرتا ہے تو اس ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کروا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رجسٹرڈ کروا لیتا ہے۔ اب جب رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اب اگر ایک بندہ مارکیٹ میں آئے اور وہ اسی نام کا برانڈ، اسی نام کا ڈبہ، اسی نام کا لفافہ، اسی نام کا سارا کچھ استعمال کرے اور آپ کو کہے کہ پھر کی ہے یار، میں بھی تو بیچ رہی ہوں، میں نہیں کھانی روٹی، میں نہیں بیچ سکتا بھائی، میں اپنے میں نے خود بنوایا، میں تم سے چھین کے لیے، میں اپنا خود تیار کروایا کپڑا۔ اس کو کہا جائے گا کہ بھائی کپڑا آپ نے بنایا، ڈبہ آپ نے، نام بھی اپنا رکھو، آپ نے سارا کچھ تو تیار کرا لیا، نام ہمارا چوری کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کے اوپر 420 کا پرچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 نمبری کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے کہ اس نے جناب ہمارا برانڈ استعمال کیا ہے، ہمارا مونوگرام یوز کیا ہے، جبکہ اس کا ہماری کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو کسی اور کمپنی کا بندہ ہے، اس نے اپنا کوئی چکر چلایا، اس کا کپڑا ہمارے معیار کا نہیں۔ بالکل اسی طرح ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہ ہوں یا کلمہ نہ پڑھیں، ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں تشریف لائیں، کلمہ پڑھیں، مسلمان ہوں، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھیں، لیکن ماننا ہے مرزا قادیانی کو، ہے فرشتے ٹیچی ٹیچی تے مٹھن لال، یاری لگانی ہے ان بدبختوں سے اور کہلوانا ہے اپنے آپ کو محمدی، یہ سیدھا سیدھا کاپی رائٹ کے تحت کاروائی بنتی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ مونوگرام یوز ہو رہا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام جناب رسول اللہ کی نسبت والا مذہب ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کو آخری مانتا ہے۔ تو ایک بندہ حضور کو آخری بھی نہیں مانتا، اپنی الگ دکان بنائیے، اپنا الگ سسٹم بنایا، اپنا الگ نظام بنایا، اپنا الگ کلمہ بنایا، اپنی الگ شریعت بنائیے، اپنی الگ وحی اس نے تیار کی ہوئی ہے، اپنا الگ نظام بنایا، اپنی الگ شریعت بنائی ہے، اور وہ ضد ہے کہ نہیں جی لیبل میں محمد مصطفیٰ کا لگاؤں گا، اندر مال مرزا قادیانی کہے، اندر مال کسی اور بدبخت کہے، اور اوپر لیبل محمد مصطفیٰ کا، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ یہی اصل لڑائی ہے کہ ہم کہتے ہیں مانو یا نہ مانو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن ہم تمہیں محمد مصطفیٰ کی نبوت والا لیبل استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ یہ نبوت اور رسالت کی نسبت کا لیبل وہی استعمال کر سکتا ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بڑے آسان کر کے میں نے سمجھانے کی کوشش۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات آخر میں سناتے ہوئے بات سمجھ لیتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اختتامی زندگی میں، بعض علماء و مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جب حضور علیہ السلام میدان عرفات میں
تو یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے. اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا کہ دین کو مکمل و اکمل کر دیا آپ کے اوپر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین کو کامل و اکمل کر دیا آپ پہ، واتممت اور اینڈ کر دیا. پنجابی کی کہتے ہیں خیر کر چڑی ہوئی ہے، انتہا کر دی ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کی. تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں نا ان میں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے عوام کے لیے ہدایت ہے، اور اعزاز میں سب سے بڑا اعزاز اور انعام اور مرتبہ نبوت ہے. کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. انعامات و اعزازات اور مرتبوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے. نبوت اور رسالت سے بڑا مرتبہ کوئی ایجاد نہیں ہوا. سب سے اعلیٰ درجہ رسالت کا اور نبوت کا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ پہ اپنی نعمت کی انتہا کر دی، اخیر کر دی، اختتام کر دیا، اینڈ کر دیا. تو مطلب کیا ہے کہ ساری نعمتوں کی اخیر تو کی ہے، نبوت کی بھی اخیر کر دی، رسالت کی بھی اخیر. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب آپ کو ایک اور بات سنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد نا ایک ہجرت کے جب بیان فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے تھے اور استدلال کر کے بات سمجھاتے. فرمایا کرتے کہ یہ جو ہے نا شیعہ حضرات، ان کو بڑا اعتراض رہتا ہے کہ جی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جی مصلح لے گئے جی، خلافت لے گئے جی، حالانکہ خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، خلافت ان کا حق تھا جی، کھو لی جی، چھین لی جی، فلاں کر لی جی، یہ کر لی جی. ایک طرف حضرت علی کو بہادروں کا امام کہتے ہو، دوسری طرف کہہ رہے کھو لی جی. بہادر کو بھی کوئی کھو کے لے جا سکتا بلا کچھ پتا نہیں کتنا کے لوگ ہو تھی. ساڈا عقیدہ سانو اج تک سمجھ نہیں آیا ویسے. ایک طرف کہتے ہو کہ شیر تھے، بہادر تھے، جری تھے، ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ دیا اور یوں کر دیا اور مرحب کا سر قلم کر دیا. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. اتنے بہادر بندے سے کوئی بندہ کوئی شاید کھو کے لے جا سکتا ہے؟ آپ بتائیں، عقل مانتی ہے؟ جی مسلح کھو لیا جی، خلافت کھو لی جی، فلاں کر لیا جی، فلاں کر لیا. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بات کریں گے کبھی موقع ہے انشاءاللہ جب بھی. فی الحال میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بڑے زور و شور سے اعلان کیا جاتا ہے، بڑا بتایا جاتا ہے، لو جی لے گئے جی مسلح، لے گئے جی لے گئے جی خلافت، لے گئے جی زیادتی ہو گئی جی، وہ جی انج ہو گیا جی انج ہو گیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے تسی روئی جاؤ خلافت میں، تسی روئی جاؤ مسلح نو، اورے آؤ میں تمہیں نویں شے بکھاؤں. وہ کیا؟ فرمایا وہ ہجرت کی رات دیکھو، تم مسلح کی بات کرتے ہو، صدیق پوری نبوت کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، آمنہ کے لال کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور وہ جا رہا ہے تسی اتنے روئی جاؤ مسلح لے گیا، فلانا لے گیا، خلافت لے گیا. فرمایا وہ تو نبوت کی کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا. تم ایک چیز کو رو رہے ہو، یہاں پہ تو سارے اعزاز اس کو مل گئے، عظمتیں مل گئی، جانشینی بھی مل گئی، خلافت بھی مل گئی، نیابت بھی مل گئی، امامت بھی مل گئی، اللہ کے نبی کا اعتماد بھی مل گیا، محبت بھی مل گئی، جنت میں رفاقت بھی مل گئی، دنیا میں بھی مل گئی، قبر میں بھی مل گئی، حشر میں بھی مل گئی. حتیٰ کہ آج جس جگہ پہ آرام فرما ہے، کبھی آپ نے اس سے اعزاز و عظمت پہ غور کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے مولوی صاحب کہاں رہتے ہو، حضرت صاحب ایڈریس بتاؤ، جناب ڈاکٹر صاحب ایڈریس بتاؤ، ڈاکٹر صاحب کہاں رہتے ہو، تو آپ اپنی رہائش کا ایڈریس بتاتے ہو، مکان نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں، محلہ فلاں، فلاں فلاں، اس جگہ پہ میری رہائش ہے. میں کہتا ہوں کائنات کی ساری عظمتیں اور سلامیاں ہیں ان کے لیے کہ جن کو آج بھی کوئی پوچھے نا کہ ابو بکر ایڈریس کیا ہے، عمر ایڈریس کیا ہے، تو اللہ کی کبریائی کی قسم جو محمد مصطفیٰ کا ایڈریس ہے وہی ابو بکر اور عمر کا ایڈریس ہے. نبی سے تیرا یارانہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، تیرا جنت میں کا
مولانا جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، وہ مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ان کا مقام اونچا، مرتبہ اونچا، شان بلند و بالا. اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تو تم مصلی کو روئی جا رہے ہو، وہ ساری عظمتیں لے کے چلا گیا. تو میں اسی پہ رائے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے اختتام پہ، خالی نبوت کو روئی جا رہے ہیں کہ جی نبوت حضور پہ ختم ہو گئی، نبوت حضور پہ ختم ہو گئی. یہ قادیانیوں کو بھی تکلیف ہے، ختم نبوت کے منکروں کو بھی تکلیف ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو بھی تکلیف ہے. نبوت ختم ہو گئی ہو، میں کہوں بابو میں نے آیت پڑھی ہے، غور کر ذرا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی کا معنی نبوت ختم ہو گئی نہیں، اللہ نے ہر کائنات کی عزت و عظمت و اعزاز مصطفیٰ سے شروع کیا ہے، مصطفیٰ پہ لا کے ختم کیا. حضور فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر. اب غور سے سنو ذرا، حضور پہلے بھی ہیں، حضور آخری بھی ہیں. یہ ذرا تفصیلی بات ہے، وقت لگ جائے گا، میں سمیٹ رہا ہوں کہ پہلے بھی ہیں اور آخری بھی ہیں. اور یہ بات عام طور پہ قدر عجیب محسوس ہوتی ہے کہ پہلا اور آخری ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے. تو میں اس کی عام سادی سی مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہوتی ہے. یہی اصول ہے. یہ کلاک لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، غور سے دیکھے تو جب یعنی آغاز ہوتا ہے شروع سوئی کا تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 12 سے کہ 1 سے؟ 12 سے شروع ہوتی ہے، 1 کے بعد اس بجتا ہے. کیوں بھائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 12 پہ گھنٹہ شروع ہوتا ہے تو سوئی کہاں سے چلنا شروع ہوتی ہے؟ تو جب ختم ہوتی ہے تو کتنے سے جا ختم ہوتی ہے؟ آپ پہ تو کہتے پہ 12 تو شروع تے 12 سے ختم، ٹھیک ہے نا بھائی. جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. اصول یہی ہے، نظام زندگی یہی ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم یہی ہے. اور صرف یہ دنیا میں نہیں، میرے پاس کئی ساری مثالیں ہیں لیکن میں نے کہا نا وقت نہیں ہے، میں صرف اختتام کی طرف لا رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں. قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت بندے کو پیدا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں. وہ بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کھاتا پیتا پڑھتا لکھتا جو بھی کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، گھر بناتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. دنیا جہان کے پنگے کرنے کے بعد حضرت صاحب انتقال فرما جاتے ہیں. انتقال دن آتے تو سارے ہی چپ کر دیں، انتقال فرمانا نہیں. سارا کچھ کر کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت جی کیا فرما جاتے ہیں؟ انتقال فرما جاتے ہیں کہ حضرات ایک ضروری اعلان کرو. بس گل مکی ہے. اب یہ گل ختم ہو گئی. اللہ فرماتے نہیں ختم تو نہیں ہوئی. یا اللہ یہ کیسے؟ تو میں ارے اٹھایا، جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد قبر میں اتارا، مٹی ڈالنے لگے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا کہ جب مٹی ڈالنے لگو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھا کرو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کلاک والی بات پہ تو ہو سکتا ہے کہ مولوی بڑھیا کڑ کڑ کے گلا سناتا ہے، یہ میں کڑ کے نہیں سنا رہا، یہ قرآن سے سنا رہا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اللہ فرماتے اسے مٹی نہ بنایا سی تے اسے وچ سلایا. کہانی اتھوں ہی شروع ہوئی سی، اتھے ہی آ کے مکائی ہے. اتھوں ہی بنایا سی، اتھے ہی سوایا ہے، اسی مٹی سے بنایا تھا، اسی مٹی میں لٹایا ہے. تو پتہ چلا بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. جب آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا اور وہ مٹی اور پانی کے درمیان سے ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنایا، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد. حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. پتا چلا کہ پہلے نبی بھی حضور ہی ہیں. اور پھر فرمایا انا آخر الانبیاء انا خاتم الانبیاء. آخری نبی بھی میں ہوں. میں نے کہا آقا یہ اکیلی نبوت کو رو رہے ہیں، یہاں پہ یہ خاتمیت کو رو رہے ہیں کہ اختتام ہوا، اور حضور بتا رہے ہیں پہلا بھی میں ہوں، آخری بھی میں ہوں. نبوت شروع بھی مجھ سے ہوئی، نبوت ختم بھی مجھ سے ہوئی، نبوت کا آغاز بھی مصطفیٰ سے، نبوت کا اختتام بھی مصطفیٰ پہ، رسالت کی ابتدا بھی مصطفیٰ سے، رسالت کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ. اور صرف رسالت کی نہیں بلکہ میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے، میری ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے کہ کائنات کی جتنی خوبیاں، جتنی نعمتیں، جتنے کمالات ہیں وہ سارے مصطفیٰ سے شروع ہوتے ہیں
مصطفیٰ پہ ختم ہوتے ہیں. حسن و جمال کمال ہے، حسن شروع بھی مصطفیٰ پہ ہوتا ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتا ہے. جمال آغاز بھی مصطفیٰ سے، اختتام بھی مصطفیٰ پہ. علم شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتا ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتا ہے. کمالات کی ابتدا بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، انتہا بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. عظمتیں شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہیں، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. مقام اور بلندی شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. طہارت و پاکیزگی شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. سچائی اور صداقت شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. امانت و دیانت و شرافت شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ نبوت اور رسالت اور اللہ کی محبوبیت شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. اسی لیے حضرت نانوتوی نے کہا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. اللہ نے ساری نبیوں کے کمالات اور عزتوں اور عظمتوں کو مصطفیٰ میں جمع کر دیا. میرے نبی سب سے اعلیٰ بھی ہیں، سب سے ارفع بھی ہیں، سب سے بالا بھی ہیں، سب سے بلند بھی ہیں. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ باقی سارے نبیوں کے امتی جو آتے تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، جو بھی ان کے القابات تھے، ابراہیم خلیل اللہ. تو اب ان کو نبی ماننے سے بندہ مسلمان ہو جاتا تھا، ان کو نبی ماننے سے بندہ اللہ کا قریبی اور ان کا امتی ہو جاتا تھا. لیکن اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور کو صرف نبی ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، حضور کو آخری نبی ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. یہ بات پلے باندھ کے لے کے جانی. حضور کو جب کہنا نا محمد الرسول اللہ تو دماغ میں یہ تصور رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. حضور پہ نبوت ختم ہے. اور عقلی طور پہ اگر سوچو نا یار، کچھ کو بنتا نہیں. سورج باہر چڑھا ہوا ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں تو ذرا. اس میں کوئی بچہ چھوٹی سی بیٹری لے کے آئے جو انجن کریں گے تو اس کو کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ ہم ہی سیل ضائع کرنے میں. کوئی دیا لا کے جلا دے، بلب جل رہا ہو تو آپ دروازہ کھٹکھٹا کہتے ہیں کہ بھائی دن چڑھے ہیں، بتی بالدی بھی بند کرو. آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، انجی کر دے ہو. ہاں، آگے سے اس کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں انجن اور پتیاں بالدیاں پہ بند کر، بجھا انہوں ایویں چلائیاں ہوئی نہیں. آپ کی گاڑی کی لائٹ دل کی روشنی میں جل رہی ہو تو آپ کو اشارے سے بتایا جاتا ہے کہ دی لوڈ نہیں ہے، بند کر انہوں. آپ کے موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک آدھی چل رہی، بند کر، دی لوڈ نہیں ہے. یہ تو دسنے پہ ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب میرے نبی کی نبوت کا سورج طلوع ہو گیا ہے تو ہم کسی بتیاں بجھا دے. ہاں، اب یہ جو لائٹیں آپ جلا رہے ہو نا ایک بیٹری فیوز والی، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اب کسی قسم کی لوڈ نہیں ہے. سراجم منیرا کا سورج طلوع ہونے کے بعد کسی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی روشنی ہو گئی میرے نبی کے آنے سے، اتنا نور پھیل گیا میرے نبی کے آنے سے. نہ کسی نئے چراغ کی ضرورت ہے، نہ کسی ستارے کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی روشنی کی ضرورت ہے، نہ کسی دیے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں. خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں. اور میرے آقا کی شان ہی تو ہے کہ حضور فرماتے ہیں سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں اور میں انا نبی الانبیاء، فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے جو نبی ہمیں عطا فرمائے وہ اس امت کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں. اللہ ہمیں حضور کی ختم نبوت والے عقیدے پہ زندہ رکھے، حضور کی ختم نبوت والے عقیدے پہ موت دے، اور قیامت کے دن حضور کی ختم نبوت کو ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.